بس اللہ سے یہی دعا ہے کہ بس اب جتنی زندگی ہے آگے نیکیاں نیکیاں کریں. اس سے پہلے تو کچھ نہیں کیا. زندگی کا کوئی مطلب ہی نہیں تھا. اب یہاں پہ پتہ چلا ہے. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ مرشد کے قدموں میں رہیں اور مرشد کا قرب پاتے رہیں انشاءاللہ. بہت افسوس ہے ہم لوگ کچھ نیکیاں نہیں کر سکے. ماہ رمضان نے ہمیں بہت دکھ ہوا ہے. ہمارے کو پتہ نہیں ہے. پتہ زندگی ہوئے گی تو ہمارے کو نصیب ہوگا. زندگی پہ بھی بھروسہ نہیں ہے ہمارے کو. اللہ کرے زندگی رہے تو آئندہ ہمارے کو رمضان نصیب ہو جائے. دکھ کی وجہ سے بولا نہیں جاتا اور جگر جو ہے پٹنے کو آتا ہے. اللہ میں اتنا سال اپنے پیر و مرشد کے ساتھ ایک ماں کی کاف کی سعادت نصیب فرمائے. صحیح طرح عبادت نہیں کر پائے جیسا کرنا تھا. عبادت جیسا رمضان کا حق بنتا تھا عبادت کرنے کا ویسا نہیں کر پائے. دنیاوی لحاظ سے تو ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں لیکن دینی لحاظ سے سیکھنا ہے تو ہمیں یہاں آ کے تربیتی کورس کریں. یہاں آ کے سیکھیں. یہاں کا ماحول بہت اچھا ہے. بات چیت کرنے کا انداز, کسی کو بھی سمجھانے کا انداز, کسی سے بھی بات کرنی ہے, کچھ بھی پوچھنا ہے, کچھ بتانا ہے, اس کا انداز جو ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. بہت چینجنگ آئی لائف میں اور دل خوش ہو گیا کہ بہت اچھا فیصلہ کیا. جتنا جیا غلط تھا, اب جو جی رہا ہوں انشاءاللہ وہ اچھا ہی ہوگا, بہتر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. بعض دفعہ انسان کہتے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے, محسوس ہوتا ہے کہ واقعی میں خود میں کچھ چینجنگ ہے انشاءاللہ تعالیٰ, اور مزید چینجنگ آئے گی اللہ پاک نے چاہا تو. عمران بھائی نے ماشاءاللہ رلا دیا سب کو ہی. دعوت اسلامی کے ساتھ اگر انسان منسلک رہے تو اس کی دنیا بھی اور آخرت بھی جو ہے وہ کامیاب ہو سکتی ہے. ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ کھانا کھانے سے پہلے جو دعا یہ پڑھاتے ہیں, یہاں پر آ کر پتہ چل رہا ہے لقمے کے ساتھ یا واجدو کہنے سے جو ہے وہ لقمہ پیٹ میں نور بنتا ہے. نگران شورا کا بیان, نوجوانوں کی آنکھوں میں, یہاں پہ جتنے بھی ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو جو نظر آتے ہیں, یہ میرے حال میں مدنی ماحول اور یہ دعوت اسلامی کی بدولت ہے. پہلی بار کیا تھا اعتکاف, مگر کبھی پتہ ہی نہیں تھا اعتکاف میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. کبھی الوداع میں آنسو نہیں نکلے, ہمارے کو یہی پتہ نہیں ہوتا الوداع روزہ کیسے کہتے ہیں, الوداع جمعہ کیسے کہتے ہیں. کبھی زندگی میں اس طرح نہیں رویا جس طرح الوداع میں رویا تھا. بہت تبدیلی محسوس ہوئی ہے یہاں پہ آ کے. نماز کے طریقے, وضو کے طریقے, بیٹھنے اٹھنے کی دعائیں, ہر چیز کی دعائیں یہاں پہ سکھائی جا رہی ہیں. 10 دن یہاں پہ ایسا لگتا ہے یہاں پہ مدینے میں آ گئے. کل رات کو میرے ایک دوست نے مجھے بولا جامعۃ المدینہ میں ایڈمیشن لینا ہے, جامعۃ المدینہ میں بھی ایڈمیشن لوں گا انشاءاللہ. گھر والوں سے بات کر لیں گے. اجازت تو گھر والے نے اپنی مرضی سے دی تھی کہ آپ کو جو سمجھ آئے آپ وہ کرنا. برکتیں نعمتیں لوٹنے کو مل رہی ہیں. ایک تو انسان پاتا ہے, پانے کو نہیں لوٹنے کو مل رہی ہیں. اور ابھی میرے ہاتھ میں کھجور ہیں, یہ باپا کی دم کی بھی کھجور ہیں, اور ایک نہیں میرے کو ماشاءاللہ 4 نصیب ہوئی ہیں. نماز کی پابندی نہیں تھی, نماز کی بھی الحمدللہ پابندی ہو گئی ہے. عشرائے چاشت تو کبھی پڑھی ہی نہیں تھی, تو الحمدللہ وہ بھی مل جاتی ہے, اور روزہ بھی الحمدللہ یہاں رکھنے کو مل جاتا ہے. میں نے 30 دن میں الحمدللہ فرائض علوم جو ہیں وہ سیکھے ہیں. یہاں گناہ کا تصور نہیں ملتا. جب بندہ اپنے گاؤں وغیرہ میں گزارتا ہے تو سارا دن بدنگاہی ویسے کام کرتا رہتا ہے. میں نے یہاں پہ آگے بہت زیادہ روحانیت محسوس کی ہے. پہلے رمضان المبارک کس طرح گزرتا تھا کہ روزہ رکھ لیا, ٹھیک ہے, نماز تراویح مکمل میں نے کبھی نہیں آج تک پڑھی. لیکن اب تو ماشاءاللہ مجھے یہاں پہ تراویحوں بعد جماعت پڑھنے کا نا شرف حاصل ہوا ہے. نگران شورا نے ماشاءاللہ بہت زیادہ اصلاحی بیانات کیے ہیں. جس طرح کے بھی ہمارے کچھ اعمال تھے کہ جو بھی کرتے تھے ہم غلط, انشاءاللہ وہ تمام چھوڑ دیے ہیں. بعد فجر جو بالخصوص نگران شورا کا جو بیان ہوتا ہے تو اس کے بعد تقریباً ہر آنکھ اشکبار نظر آتی ہے. اور اسلامی بھائی ایسے جذبات ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بس گناہوں سے بھی ہم نے پکی توبہ کر لی. جو گناہ کیے تھے اس کے بعد ہم گناہوں کی طرف انشاءاللہ نہیں جائیں گے, اور نیکیوں کی ہم انشاءاللہ مضبوط ترکیب بنائیں گے, نیکی کی دعوت دیں گے, گناہوں سے خود بھی بچیں گے, دوسروں کو بھی بچائیں گے. الحمدللہ ایسی ترکیبیں ہیں. یہاں بلوچ, پٹھان, پنجابی, امیر اہل سنت سب کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر کے سب کا ایک ہی نام رکھ دیا. کوئی پٹھان ہے تو اس کو بھی مدینہ, پنجابی ہے تو اس کو بھی مدینہ. یہ میرے امیر اہل سنت کی محبت ہے. سن 1982 میں ان کا مرید ہوا, میرے والد بھی ان کے مرید تھے. اس سے بڑی بات تو اور ہے کوئی نہیں کہ مرشد سامنے ہو, مرید پاس قدموں میں بیٹھا ہو. حاجی عمران صاحب جو بیان کرتے ہیں یہ امیر اہل سنت کی ان پہ نظر کرم ہے. مرید جیسے وہ حاجی عمران صاحب ہیں ایسے مرید ہم ہیں, لیکن حاجی عمران پر ان کی خصوصی نظر کرم ہے. ہمیں حاجی عمران سے بھی محبت ہے, ان کے پیر سے بھی محبت ہے. وہ ہمارے پیر بھائی ہے. جیسی عزت ہمارے مرشد کی ایسی ہی ان کی بھی ہم عزت کرتے ہیں. ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے پیر و مرشد امیر اہل سنت جناب محمد الیاس قادری, اللہ تعالیٰ ان کو ہزاروں سال کی عمر رہے, ہزاروں سال عمر رہے. انہوں نے جو ذمہ داری لے کے چلے ہیں
اللہ تعالیٰ ان کو اپنے کام میں سلامت رکھے. میں نے جو کچھ دیکھا ہے نا وہ اپنی لائف میں پاکستان میں نہیں دیکھا کہیں بھی. محبت، حضور پر درود، آپس میں اتفاق اتحاد، تعریف ہو ہی نہیں سکتی. یہ بہت تعریف سے بڑھ کر بات ہے یہ. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے پرسوں بات کی تھی کہ میں امامت سے جاؤں. کیا پتہ کتنی عمر ہے، 2 سال ہے 4 سال ہے، لیکن میں محبت میں کہتا ہوں امامت سے جاؤں. اور امیر علیہ سنت میرے اپنے ہاتھوں سے مجھے یہ پیغام آپ دے دیں گے باندھ دیں. میری لائف میں یہ تبدیلی آئی کہ باپا نے فضیلت بتائی ہے کہ میں انشاءاللہ درس نظامی کا کورس کروں گا. بس مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی کشش تھی جو مجھے ادھر کھینچ کے لے آئی ہے. میرے تو خواب خیال میں بھی نہیں تھا کہ میں نے ادھر پہنچنا ہے. نہ کبھی ماہ رمضان کے روزے رکھے تھے، نہ کبھی زندگی میں اعتکاف کیا. میں ڈرائیور ہوں، ایک جاہل انسان ہوں، نہ میرے پاس کوئی علم ہے. بس ایک محبت ہے، ایک کشش ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی بس نہ کوئی غائب سے آواز آئی ہے میرے لیے، جس کی وجہ سے میں ادھر پہنچ گیا ہوں. اور انشاءاللہ میں ادھر سے بہت کچھ لے کر جاؤں گا. میرا عقیدہ ہے، یقین ہے. اور مجھے ادھر بہت سکون محسوس ہوا ہے. میری پوری زندگی بدل گئی ہے. میرا ادھر بہت سے لوگوں سے واسطہ ہے. سب کو بتاؤں گا کہ یہ دنیا الگ ہے اور وہ دنیا الگ ہے. کیونکہ میں نے یونیورسٹی کا ماحول دیکھا تھا، دنیا کا ماحول دیکھا تھا. وہ ماحول اور ہے، یہ ماحول اور ہے. نہ کبھی ٹوپی پہنی تھی، نہ کبھی مسجد دیکھی تھی. میرے گھر والے بھی یقین نہیں کر رہے کہ میں روزے رکھ رہا ہوں اور میں نے اعتکاف کیا ہے. اور وہ سب حیران ہو رہے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا جو دل ہے نا وہ آباد ہو گیا ہے. ابھی میں نے 12 ماہ کے لیے بھی ادھر نام لکھوا دیا ہے. ماحول ہی ایسا بنتا ہے جو پورے سال ہم لوگوں کو سیکھنے کے لیے نہیں ملتا. یہاں پہ 1 ماہ یا 10 دن میں وہ مل جاتا ہے ہم لوگوں کو سیکھنے کے لیے. نماز کے احکام، طریقہ کار، یہاں کی بات چیت. ایک بار آ جائیں تو لائف چینج ہو جاتی ہے آپ کی. نگران شدہ کا بیان، آنکھوں سے خود آنسو آتے ہیں. گھر پہ جو ہوتا تھا تو بہت غصہ کرتا تھا گھر والوں کے اوپر. تو یہاں پر جو ہے نا حاجی صاحب نے بیان کرا اور صاحب نے بیان کرا تو ہلکے میں بھی سمجھاتے رہتے ہیں لیکن آپ غصہ نہ کریں. تو انشاءاللہ نیت کریے میں اب گھر پہ جاؤں گا تو انشاءاللہ غصہ نہیں کروں گا اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں قفل مدینہ لگاؤں گا. بہت چینج محسوس کریں. صبح جو خاص طور پر نگران شورا کا بیان ہوتا ہے نا اس میں دیکھ کے رونا آتا ہے. سنتے ہیں تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ذہن یہ بنتا ہے کہ اچھے اچھے کام کریں، نیک اعمال کریں. سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے، گناہ سے بچنے کا موقع ملتا ہے. اور یہاں آ کے تو بہت اچھا لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی نئی جگہ پر آ گئے نا. بالکل ہی الگ ماحول ہے یہاں کا. جو گھر پر ہوتا ہے وہ یہاں بالکل الگ ہے. کیونکہ گھر پر سنتیں سیکھنے کو نہیں ملتی، ہر چیز میں الگ ہی. یہاں پر بیٹھتے ہیں تو ماشاءاللہ کھانے میں سنتیں سیکھنے کو ملتی ہیں. یہاں پہ مطلب سیکھنے کو مل رہا ہے کچھ، جیسے کہ ہم نے نا مطلب غسل کا طریقہ نہیں معلوم تھا، اس کا طریقہ بتایا ہے. کچھ مخارج ہے جو مطلب مجھے پڑھنا نہیں آتا تھا، یہاں آنے کے بعد مجھے کچھ غلطیاں نظر آئیں گی، وہ سب سیکھنے کو مل رہا ہے یہاں پہ. میں بہت بگڑا ہوا تھا مطلب گھومنا پھرنا اور ہر لحاظ سے، لیکن اب دیکھنے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ مجھے تبدیلی آ جائے گی. جب میں یہاں پر شروع میں آیا تھا 19ویں روزے کو تو میں نے یہاں بہت رش دیکھا تو میرا بہت دل گھبرایا. میرا جانے کا پروگرام بھی ہو گیا تھا. جب دوسرے دن فجر کے بعد جب نگرانی شورا کا بیان سنا تو ایسا سنا کہ بس دوبارہ گھر جانے کو دل نہیں کرا میرا. نگرانی شورا کی بات ہی الگ ہے، ایسا بیان کرتے ہیں. دوسری بات یہاں کوئی نماز قضا نہیں ہو رہی، ہر چیز سیکھنے کو مل رہی ہے. انشاءاللہ میں نے نیت کی ہے کہ الحمدللہ اب سے داڑھی نہیں کٹواؤں گا. پیر کی 26ویں کی نیت ہے انشاءاللہ 3 دن مدنی قافلے میں سفر کریں گے اور جھوم جھوم کے انشاءاللہ مرشد کو مرحبا کہیں گے. مدنی قافلے میں انشاءاللہ سفر کریں گے، پرجوش سے منائیں گے. اور ہم نے پورے نے الحمدللہ نیچے والوں نے ہلکے کیا کھجور سے روزہ رکھیں گے. انشاءاللہ میں داڑھی کا تحفہ دوں گا. 2 قرآن پاک ختم کیے. میں اس کا ثواب اور تمام نیکیوں کا ثواب میں امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. تحفہ یہ دیں گے کہ درود شریف پڑھیں گے، قرآن شریف کی تلاوت کریں گے. انشاءاللہ داڑھی کا تحفہ بھی دیں گے ہم. جی الحمدللہ 26ویں کی تیاری پہلے سے کر رکھی ہے. الحمدللہ سوٹ بھی سلوا کے اور استری کروا کے کلف لگوا کے رکھا ہے. الحمدللہ کاٹن کا وہ بھی پہنیں گے انشاءاللہ. نیا امامہ پہنیں گے انشاءاللہ عز و جل. اللہ کے ولی ہیں یہ، انہوں نے کتنوں کو امامے پہنا دیے، کتنوں کو داڑیاں رکھوا دی. یہ ان کا جشن ہے انشاءاللہ دھوم دھام سے منائیں گے. دھوم دھام سے بنائیں گے. جس پیر صاحب نے ہم لوگ 12 ربیع الاول بنانا سکھایا تو ہم ان کی ولادت نہیں بنائیں گے دھوم دھام سے؟ منائیں گے انشاءاللہ، ضرور منائیں گے. اللہ کو کل شام سے منائیں گے. آئیے چلتے ہیں امیر سنت کی طرف. سوالات جوابات. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من